کا معنی ہے اور از کا معنی ہے اللہ فرماتے ہیں محمد جی جو بندے محمد جی پہ نہ بولے میں ان سے بولتا ہی نہیں ہوں یار. میں دوبارہ عرض کروں گا. وا کا معنی ہے اور از کا معنی ہے محمد جی یاد کرو. جب میں اللہ نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں، قالو سب فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اسے خلافت کی پگ دے گا جو لڑے گا، خون ریزی کرے گا، فساد برپا کر کے رکھ دے گا. اپنی کریمی رحمت سے ذرا ہمیں دیکھ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکی بیان کرتے تھکتے ہی نہیں، ہم ہمہ وقت تیری عبادت میں رہتے ہیں. تو نے اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہم شریف لوگوں کو بنا، تو فسادی کو خلیفہ بنانے لگا ہے. اللہ نے فرمایا فرشتو وَعَلَّمَ آدم الاسماء، میں اللہ نے آدم کو علم عطا کیا ہے. آپ نہیں بول سکے میں پھر کہوں گا فرشتو میں اللہ نے آدم کو علم عطا کیا ہے. نہ اسلام آباد والوں میں آگے نہیں چلوں گا، میں پھر سے کہوں گا اللہ نے خلافت دینے کا ارادہ کیا. فرشتوں نے اللہ کے سامنے خلافت کے حصول کے لیے اپنی عبادت کو رکھا، اپنے سجدوں کو رکھا، اپنی تسبیحوں کو رکھا. اللہ نے فرمایا فرشتوں میری خلافت عبادت کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر ملا. جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے جناب. پتہ چلا اللہ کا پہلا نبی آ رہا ہے لیکن ان پڑھ نہیں آ رہا، علم کے ساتھ آ رہا. اللہ آپ کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے. اب وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے جناب آدم کو علم دیا تو ثم اس کے بعد آرادہم علی الملائکہ، بھائی فرشتوں کے سامنے ہم کو رکھا. ہم چونکہ ہم ایک ضمیر ہے ذوی العقول کے بغیر آ نہیں سکتی، مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ کچھ ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے اللہ نے رکھا. تو فرمایا انبئونی ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو اپنے دعوے میں کہ خلافت تمہیں ملنی چاہیے تو مجھے بتاؤ نا یہ کون ہیں. انبئونی، مجھے بتاؤ نا یہ کون ہیں. سب فرشتے کہنے لگے قالو سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں ککھ نہیں پتا. نہیں میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا، ایک منٹ ٹھہرو یار. علم آدم الاسماء، اللہ نے علم آدم کو عطا کیا. انبئونی، امتحان فرشتوں کا لیا. ویسے چودھری صاحب پچھلے سال سے لے کر آج کے دن تک خدا کی قسم گاہے بگاہے آپ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، یقیناً ہوتا رہتا ہے. اچھا اب مجھے بات بتائیں کہ میں آپ کے کان میں کوئی بات کروں تو بات آپ کے کان میں کرنے کے بعد مجمع کی طرف منہ کر کے کہوں بتاؤ بھائی سارے، تو یہ سارے مجھے کہیں گے یہ عدل نہیں ہے. بات چودھری صاحب سے کی ہے تو امتحان بھی ان کا لو. پروردگار تو علم آدم کو دے رہا ہے، امتحان تو فرشتوں کا لے. آواز توحید آتی ہے میرے عدل پر انگلی اٹھانے سے پہلے آیت کو آگے پڑھ. وَعَلَّمَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، فرشتوں نے اقرار کیا ہے کہ علم تو نے ہمیں بھی دیا ہے، علم تو نے ہمیں بھی دیا ہے لیکن لا علم لنا، آدم کے سامنے اس امتحان میں ہم بالکل جواب نہیں دے پائیں گے. اب اللہ نے فرمایا یا آدم یا آدم یا آدم یا آدم
آدم جی مولا اٹھو نا، پروردگار میں پہلے دن کا ہوں. فرمایا اٹھو نا. پھر بھی مالک کیا حکم ہے؟ انبئہم، اٹھ کر فرشتوں کو پڑھاؤ. نہیں، انبئونی، فرشتوں تم مجھے بتاؤ. یا آدم انبئہم، آدم اٹھ کر فرشتوں کو پڑھاؤ. اسلام آباد والو پتہ چلا اللہ کا پہلا نبی آدم پہلے دن کائنات کے سامنے کسی کا متعلم بن کر نہیں، فرشتوں کا معلم بن کر آ رہا. واہ جی واہ، کیسی سماعتیں ہیں آپ کی. میں کہہ لوں کہ آدم لیکچرار ہے فرشتوں کا؟ نہیں نہیں، میں پھر پوچھوں گا. میں کہہ لوں کہ آدم فرشتوں کا لیکچرار ہے؟ تو جس دن آدم نے یہ کلاس پڑھائی تھی کیا حضرت جبریل چھٹی پر تھے؟ بھائی جواب دو نا سارے. جبریل آدم کی کلاس میں موجود تھے نا، تو جو آدم کا شاگرد ہو ہم اسے محمد کا استاد کیسے؟ بھائی جیو جی سے سمجھ آ گئی ہے بات. دیکھیں جی، پتہ چلا اللہ کا پہلا نبی آ رہا ہے لیکن علم کے ساتھ آ رہا ہے. اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. مجھے بڑا اچھا لگا. میں سورہ نوح کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں آدم ثانی کی طرف بڑھ رہا ہوں. نہیں، میں ذرا بے توجہی میں نہیں پڑھنے کا عادی. میں پھر کہوں گا، میں آدم ثانی کی طرف بڑھ رہا ہوں. قبلہ ایک دفعہ دنیا اجڑ گئی تھی، میں بھی سوچ رہا تھا کہ استاد سامنے آ جائیں تاکہ سبق سنانے میں آسانی پیدا ہو جائے. میں آدم ثانی کی طرف بڑھ رہا ہوں جسے حضرت نوح کہتے ہیں. اب میں سورہ نوح سے پہلی آیت پڑھوں گا. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، شک نہ کرنا میں خدا نے نوح کو فقط ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا. اچھا بھائی، اب میں آیا ہوں اسلام آباد میں. میری ذمہ داری ہے کہ مجھے جہاں بٹھایا گیا ہے، میرے سامنے جتنے سامعین ہیں، میں ان کے سامنے اتنا قرآن پڑھوں کہ میرے منبر چھوڑنے سے پہلے ان کا سینہ مدینہ ہو جائے. لیکن بھائی جو مسجد سے باہر کھڑے ہیں ان کی ذمہ داری میرے کندھوں پر نہیں ہے، جو گھر بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری میرے کندھوں پر نہیں ہے. میری ذمہ داری ہے آپ سب احباب کی. اب میں پھر آیت پڑھتا ہوں. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، حضرت نوح کے کندھوں پر ذمہ داری ہے اپنے گاؤں کی. بولو نا یار، اپنے گاؤں کی نہ اپنی قوم کی. لیکن میرے سرداروں، 950 سال گزر جانے کے بعد حضرت نوح نے ہاتھ اٹھا لیے. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت نوح کہنے لگے پروردگار ساری زمین پر سارے کافر مار دے، ایک بھی زندہ نہ چھوڑنا، ساری کائنات میں جتنے کافر ہیں سب مار دے. اور انکا انتظرہم، اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا، ولا یلد الا فاجرا کفارا، آنے والی نسلوں کا ایمان خطرے میں ہے، یہ آنے والی نسلوں کو برباد کر دیں گے. میرے اللہ کو چاہیے تھا کہ اپنے نبی سے فرماتا نوح تیری ذمہ داری ساری زمین نہیں ہے، تو ساری کائنات کا علم کیسے پا گیا، تو نے ساری زمین کو کیسے دیکھ لیا، اور تجھے آنے والی نسلوں کا ایمان کا علم کہاں سے آ گیا. اسلام آباد والوں آگے آیت نہیں آئی، اس کے بعد عذاب آیا تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے یہ نبی کا معیار علم ہے. بھائی اگر تو آپ کو سمجھ آئی ہے پھر تو کیا بات ہے، لیکن اگر میری نالائکی کی وجہ سے آپ تک بات نہیں پہنچی تو میں سورہ ابراہیم کی طرف بڑھتا ہوں. یہ 14واں سورہ ہے. میں 35 نمبر آیت پڑھتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. آیت پوری ہو گئی.
مولانا آپ چپ کر کے رہ گئی، آیا آیت قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا چاہیے. وا کا معنی ہے اور اس کا معنی ہے محمد جی یاد کرو. جب آپ کے دادا ابراہیم نے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ نہ اسلام آباد والوں، آمینہ کے ولادت سے 4500 سال پہلے جنگل میں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ ابراہیم دعا مانگیں تو اللہ 40 سال کے اپنے حبیب سے کہے یاد ہے نا وہ ساری دعا. مجھے بتاؤ کہ جس نبی کی آنکھوں سے اپنی ماں کی ولادت سے بھی 4500 سال پہلے والی دادا کی دعا اوجل نہیں ہوتی، امتیوں کا اسلام آباد کا میلاد کیسے اوجل ہو جائے گا؟ جس کا ایمان ہے ہمیں سرکار دیکھ رہے ہیں وہ سبحان اللہ کی تسبیح کریں بیٹھ. چلو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. حضرت خلیل نے کہا پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے. قائم سایہ کیا آپ نے، اس شہر کو امن والا بنا دے. قبلہ حضرت ابراہیم نے قدم نہیں ہلائے، انہی اسی جگہ پر کھڑے ہو کے کہنے لگے ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع. یا اللہ یہ تو جنگل ہے دور دور تک جہاں میں اپنا بیٹا اور اپنی زوجہ کو لے کر آ گیا، یہ تو بیابان ہے، یہ تو جنگل ہے دور دور تک. اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ تیرا نبی جنگل میں کھڑا ہے کہ شہر میں؟ آواز توحید آتی ہے بوادی غیر ذی زرع ہے، یہ جنگل ہے، بیابان ہے دور دور تک. اب ہم پوچھتے ہیں پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس شہر کو امن والا بنا دے؟ جواب توحید آتا ہے میرا نبی ہے جنگل میں کھڑا ہو کر مستقبل کے شہر کو دیکھ لیتا ہے. بھائی اس نبی کا تعارف کیا ہے؟ اللہ سورہ انعام میں اس نبی کا تعارف 75 نمبر آیت میں کروا رہا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ اور کذالکا اسی طرح نوری نون ہم ری دکھاتے ہیں ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، ساری کائنات تمام کائنات ہم نے ابراہیم کو دکھائی ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے ابراہیم کو ساری کائنات دکھائی ہے، لیکن سورہ ابراہیم میں فرمایا الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض. ابراہیم کو میں نے کائنات دکھائی ہے، محمد کو بٹھا کے سامنے بنائی ہے. مجھے بتاؤ جسے کائنات دکھائی جائے ان پڑھ تو وہ نہیں آ رہا، تو جسے بٹھا کے بنائی جائے مولانا وہ ان پڑھ کیسے آ جائے؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. دیکھیں مجھے سورہ نمل یاد آ رہی ہے، یہ 27واں سورہ ہے. مجھے 15 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. شک نہ کرنا، نہ میرا داؤد ان پڑھ ہے نہ میرا سلیمان ٹھنڈا بولے ہو یار، اس جوانیوں کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے کام نہیں آ رہی. پھر سے کہنا چاہتا ہوں اور ہم نے داؤد کو بھی علم عطا کیا، ہم نے سلیمان کو بھی علم عطا کیا. اور یہ سلیمان مجھے سورہ نمل سے آگے آیت سامنے آ رہی ہے، مسند نبوت پر بیٹھے ہوئے داؤد کے صاحبزادے نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. دیکھو لوگو مجھے اللہ نے علم دیا، میں چڑیا کی چوں چوں سمجھتا ہوں، میں کوے کی کائے کائے سمجھتا ہوں، میں کائے کائے کا جواب کائے کائے میں دے لیتا ہوں. اوے جو چوں چوں سمجھ کر جواب چوں چوں میں دے وہ تو ان پڑھ نہ ہو، تو جس کی بھولی میں پتھر کلمے پڑے وہ ان پڑھ کیسے ہو؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. دیکھیں مجھے سورہ قصص یاد آ رہی ہے، ابھی یہ 28واں سورہ ہے، لیکن میں اسے پڑھنے سے پہلے واپس پلٹوں. سلیمان تو نبی تھے نا، اللہ تو کسی ان پڑھ کو ولی بھی نہیں بناتا.
یہ میں آپ کے حکم سے پڑھ رہا ہوں. میں اب پھر کہنا چاہتا ہوں اللہ تو کسی ان پڑھ کو ولی بھی نہیں بناتا. نہیں, جس کا پیر ان پڑھ ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائے, کوئی بات نہیں. نہیں, جس کا پیر پڑھا لکھا ہے وہ سبحان اللہ کہے گا. بھائی یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا 39ویں آیت ہے سورہ نمل ہے. اور میرے درباریوں, تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر آئے گا؟ قال عفریت من الجن, ایک جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا. انا آتیکا, مجھے اجازت دیں. فرمایا کتنی دیر؟ کہنے لگا بہی قبل ان تقوم من مقامک, آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے ملکہ کا تخت یہاں آ جائے گا. 3 گھنٹے کا وقت درکار ہے. مسکرا کے نبی فرماتے ہیں قبل ان یاتونی مسلمین, وہ میرے ڈیرے پر آ گئی ہے, قدم اٹھا کر اندر آ جائے گی. تو 3 گھنٹے کا وقت مانگ رہا ہے, مجھے اس کے قدم اٹھانے سے پہلے تخت چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب, اب ایک بندہ اٹھا ولی تھا پر اس کے پاس علم تھا. آج سمجھ آئیے مولوی ہمارے نبی کے علم کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں. انہیں سمجھ آ گئی کہ علم ایک طاقت ہے, علم ایک طاقت ہے. اگر یہ مصطفیٰ کا علم مان جائیں, انہیں محمد کو طاقتور ماننا پڑ جائے. بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, گزارش کرنا چاہتا ہوں, بھائی میرے سرداروں, ایک ماں بڑی پریشانی کے عالم میں کھڑی ہے, اس کی گود میں نبی ہے, گود میں نبی ہے, بچہ نہیں. ٹھنڈا بولے ہیں, پھر کہہ رہا ہوں یار, بڑی پریشان ماں کھڑی ہے اور اپنے بچے, یعنی بچے کو دیکھ کر کہہ رہی ہے پروردگار 70,000 بچہ قتل ہو چکا ہے میرے اس موسیٰ کی وجہ سے, بچنا تو اس نے بھی کوئی نہیں نا. اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. بی بی گھبرانا, بالکل نہ گھبرا. اگر تجھے اتنی ٹینشن ہے تو تو میرے نبی کو دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دے, میں جانوں نبی جان. ایک بند صندوق آیا, بیٹا ادھر ادھر نہ دیکھیں یار, مجھے تکلیف ہوتی ہے. ایک بند صندوق آیا, کہاں سے آیا؟ یہ ادار ہو گیا. زندہ رہا تو کبھی بات ہو جائے گی, کیونکہ پھر بات سمیٹنی مشکل ہو جائے گی. یہ صندوق کس نے بنایا؟ یہ بھی ادار ہو گیا. میں پھر کبھی سبق سنا دوں گا. یہ وہی صندوق ہے کہ اللہ قیامت والے دن فیصلہ نہیں کرے گا جب تک موسیٰ والا صندوق قیامت کے میدان میں نہیں آ جائے گا. اب یہ بند صندوق آیا اور نبی کو بند صندوق میں رکھا. یم اس دریا کو کہتے ہیں جس کی لہریں بکھری ہوئی ہوں. شانت دریا کو یم نہیں کہتے, بکھری ہوئی لہروں والے دریا کو یم کہتے ہیں. بند صندوق منگوایا تاکہ پانی اندر نہ آ جائے, ورنہ نبی نہیں بچتا اگر پانی اندر آتا ہے. لیکن بند صندوق میں ہوا بھی تو نہیں ہے, لیکن نبی زندہ ہے تاکہ بندوں کو سمجھ آ جائے. جو خدا بند صندوق میں موسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے, وہ گنبد خضرا میں محمد کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. خیر ہو آپ کی, اللہ آپ کی عمریں دراز کرے. بڑا خوبصورت سن رہے ہیں آپ. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اب یہ دریا کی لہروں پہ سفر کرتا ہوا صندوق حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا تک پہنچا. ملعون کی رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ, یار بندہ لانتی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ پریشان ہو گئے ہیں, میرا کیا قصور ہے بھائی؟ مجھے سورہ تحریم سامنے آ رہی ہے, یہ 66واں سورہ ہے, اور مجھے یہ آیت سامنے آ رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے زمانے والوں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ مثال دیتا ہے مومنوں کو کہ اس جیسی مومنہ اس کے زمانے میں کوئی نہیں تھی, اس جیسی ودیہ عورت اس کے زمانے میں کوئی نہیں تھی, اس جیسی پاک عورت اس کے زمانے میں کوئی نہیں تھی. یا اللہ فرعون کی بیوی ہے,
عمرہ کر کے آئی ہے کہ حج کر رہی ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے چپ کر. جب اس کی گود میں نبی آیا ہے نا تو اس کے خاوند نے کہا اس بچے کو قتل کرو, تو اس نے صرف اتنا کہا تھا منہ بند کر قرۃ عین لی, میں اسے تکتی ہوں میری آنکھوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے. ابھی کوئی سمجھ آئی ہے؟ جسے موسیٰ کو دیکھ کے ٹھنڈ پڑے اس جیسا کوئی نہیں, جسے محمد کا گنبد دیکھ کر ٹھنڈ پڑ رہی ہے. جسے جتنی پڑی اتنا سبحان اللہ کہو. جیتے رہو. جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی آ رہی ہے اتنے سبحان اللہ کہہ لو ذرا. اب بھائی کئی دن کا بھوکا نبی ہے, مائیاں منگوا لی گئی ہیں, دودھ کا انتظام کیا جا رہا ہے. اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا کہ جاؤ ذرا میرے نبی کے منہ پر ٹیپ لگا دو کہیں دودھ نہ پی لے, یا جاؤ میری نبی کی گردن پکڑو کہیں دودھ کو منہ نہ لگ جائے. اللہ نے صرف اتنا فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, موسیٰ ہم نے آپ پر یہ دودھ حرام کر دیا. مائیاں زور لگا لگا کے مر گئیں یہ دودھ پیے, نبی نے منہ نہیں لگایا تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے اس عمر میں بھی حلال کا بھی علم رکھتا ہے حرام. بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. نہیں یار یہ کیا کہے اوے فآتت بہ قومہا تحملہ, مریم اپنی قوم کی طرف آئی, ان کی گود میں ایک بچہ تھا. قالو یا مریم لک جئت شیئا فریا, لوگوں نے کہا بی بی یہ بڑی عجیب بات ہے, تیری شادی نہیں ہوئی یہ لڑکا کہاں سے آ گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, مریم تیری ماں تو بدکار نہیں تھی, تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. حضرت مریم جواب نہیں دیتی. فاشارت الیہ, یوں کیا اس سے پوچھو نا, اس سے بات کرو نا, اس سے بات کرو نا. قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, زمانے والوں نے کہا بی بی یہ بچہ ہے. اللہ فرمایا ڈنگروں میں نے نبی بنایا ہے تمہیں بچہ. ماں کی گود کو منبر بنا کر عیسیٰ نے تقریر شروع کر کے بتائی کہ نبی کا علم کیا ہے. قال انی عبداللہ, مجھے نیانا نہ سمجھو میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, ان پڑھ نہیں آیا کتاب لے کر آیا ہوں. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی. نہیں ایک منٹ یار, ایک منٹ رکو ذرا, مجھے پھر ایک ولی سامنے آ رہا ہے. اب سرکار نے کہا کہ تصوف کو ساتھ لے کر چلنا ہے, تو ورنہ میں صرف امی پر پڑھتا بھائی, لیکن اب مجھے پھر ایک ولی سامنے آ رہا ہے. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمنا. اے اللہ فرماتا ہے موسیٰ کا زمانہ ہے اور ایک ولی ہے اور اس کا نام خضر ہے یا خضر ہے, ہم نے اسے علم دیا, ہم نے اسے علم دیا. ہم تو ان پڑھ کو ولی نہیں بناتے. ہم انی جاعلک للناس اماما, ہم ان پڑھ کو امام نہیں بناتے, ہم ان پڑھ کو رسول نہیں بناتے, ہم ان پڑھ کو خلیفہ نہیں بناتے. تو جس کے صدقے میں خلیفے بنے, جس کے صدقے میں امام بنے, جس کے صدقے میں نبی بنے, اسے ان پڑھ کیسے رکھا جائے گا؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ نبی جو خود منبر پر بیٹھ کر فرمائے انا مدینۃ العلم, بولے نہیں جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. چودھری صاحب اسلام آباد واقعتاً مدینہ ہے, مطلب عربی میں بھائی قریہ اسے کہتے ہیں جہاں لوگ وستے ہوں, لیکن مدینہ کے لیے یہ شرط ہے کہ جہاں انسان کی ہر ضرورت پوری ہو اسے عربی میں مدینہ کہتے ہیں. انا مدینۃ العلم کا معنی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک, عیسیٰ سے لے کر قیامت تک جسے علم کی پیاس ہے محمد کی بارگاہ سے بجھے گی. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ گئی ہے بات.
نہیں، آپ کا مفتی پڑھا لکھا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ مفتی اسے کہتے ہیں جسے نبی کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کی معرفت ہو جائے، اسے جس کے زبان کے لفظوں کی معرفت رکھ کے آپ عالم صدوا رہے ہو۔ ٹھنڈا بولے ہو، کوئی نہیں مزہ آیا یار۔ نہیں، فن طلقہ، وہ دونوں چل پڑے، ایک نبی ہے ایک ولی ہے، ایک نبی ہے ایک ولی ہے، فن طلقہ وہ دونوں چلے، ایک نبی ہے ایک ولی ہے، دونوں چلے۔ حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ولی نے ایک بچہ پکڑا، اس کی گردن مروڑی اور اسے قتل کر دیا۔ قالا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفسی، نبی نے ولی سے کہا لقد جئت شیئا نکرا، بلا وجہ آپ نے بچہ مار دیا، یہ کوئی ٹھیک کام نہیں ہوا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، حضرت خضر حضرت موسیٰ سے کہنے لگے یہ جو لڑکا ہے نا، وَأَمَّا الْغُلَامُ، یہ جو لڑکا ہے نا، وَأَمَّا الْغُلَامُ، یہ جو لڑکا ہے نا، فَقَانَا أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن، اس کی ماں بھی مومن تھی، اس کا باپ بھی مومن تھا۔ اب یہ ہے سورہ مجادلہ 58 نمبر سورہ اور آیت ہے 22، آخری آیت، اس پر باقاعدہ کبھی میں عرض کر دوں گا، اب میں ضمن میں اس کے چند الفاظ لے رہا ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان ہوتا ہے دل میں، دل ہوتا ہے پسلیوں میں، پسلیاں ہیں وجود پر، وجود ہے میاں بیوی کا کمرے میں، کمرہ ہے گھر میں، خضر ہے چوک میں، چوک میں بیٹھا ہوا خضر کہنے لگے میں نے گھر دیکھا ہے، گھر میں کمرہ دیکھا ہے، کمرے میں میاں بیوی کو دیکھا، ان کا دل دیکھا، دل میں ایمان دیکھا۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اس بچے نے بڑا ہونا تھا، ماں کو کافر کرنا تھا، باپ کو کافر کرنا تھا، یہ تینوں جہنمی تھے، میں نے مار کے تینوں کو جنتی کیا، میں نے تینوں کو جنتی کیا۔ یہ موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، چوک میں بیٹھ کر غیر مریدوں کو جنتی کر رہا ہے۔ اب محمد کا کلمہ پڑھنے والا بابا فرید، جی جسے سمجھ آئیے اسے میرا سلام ہے بادشاہ۔ الجنت تحت اقدام یا اقدام الامہات، وہ تیری ماں کے پیروں کے تھلے جنت ہو سکتی ہے، ہمارے پیر کے ڈیرے پہ جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالہم بان لہم الجنہ، ادھار ہو گئی سرکار، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ادھار ہو گیا۔ میں کبھی عرض کروں گا، اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا، وہ فرمایا پتر بھی لے دیتے ہیں، ایک پتر بھی لے دیتے ہیں۔ سرکار ایک جملہ میری زبان پر آ رہا ہے لیکن مجھے آپ کے مجمع پر یقین نہیں ہو رہا۔ نہیں دیکھیں مولانا، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ضائع ہو جائے گا، میں نہیں پڑھوں، میں نے پھر بھی تو قرآن پڑھنا ہے۔ دیکھیں چودھری صاحب میری بات سنیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہے، رہنے دینا، آگے چلتا ہوں، چھوڑ دیں۔ آپ گارنٹی تو اٹھائیں اپنے مجمع کی تو میں پڑھ دیتا ہوں جناب، ضمانت دیتے ہیں یہ وصول کریں گے۔ شاہ جی قبلہ، حضرت خضر کو کیسے پتا چلا کہ یہ بچہ کافر ہوگا، یہ جہنمی ہوں گے؟ سب علماء کہیں گے ولی تھا، لوح محفوظ پڑھ رہا ہے، خدا کی تقدیر پڑھ رہا ہے، پھر تقدیر کو بدل رہا ہے۔ تو جو لوح کو پڑھے، جو لوح کو پڑھے وہ تو اتنا علم رکھے، محمد جو خود خدا کی لوح ہے۔ آئے ہائے بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ میرے بچے یہ جو نون والقلم ہے نا، وما یسترون ہے نا، یہ جو نون والقلم ہے تو یہ قلم کون ہے؟ نبی کی ذات ہے۔ مولوی خدا کے قلم کو کہتے ہیں لکھ نہیں سکتا، بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ خدا کے قلم کو کہتے ہو لکھ نہیں سکتا اور خدا کی لوح کو کہتے ہو پڑھ نہیں سکتا۔
نہیں دیکھیں میری بات سنیں، واجد علی مرید ہے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جیسا ڈنگر پیر ویسا ڈنگر مرید. اب میں واجد سے کہتا ہوں اے کاکے مجھے پانی پلاؤ، اٹھ کر پلاؤ، پھر اٹھ کر بیٹھ جاؤ، پلا لے گا نا؟ اوے ناجائز سوال تو نہیں؟ اور بولو سارے جائز سوال ہے. واجد علی اڑ کے دکھاؤ، بہ جا، نہیں اڑیا جانا. اب سارا مجمع کہے گا شاہ صاحب پاگل ہو گئے تھے، اچھی بلی تقریر کرتے کرتے پاگل ہو گئے، ایسی بات کر دی جو ہو ہی نہیں سکتی. جو ایسی بات کرے جو ہو نہیں سکتی وہ پاگل ہے کرنے والا. پہلی وہی اللہ بھیج رہا ہے اور جبریل سے کہہ رہا ہے جا میرے حبیب سے کہہ اقرا. اگر آگے پڑھا لکھا نہیں ہے تو کون کس پر شک کر گیا؟ میں نہیں کہہ سکتا وہ خلاق عقل ہے، لیکن بات تو آ گئی، مولوی مر گیا. اگر آگے پڑھا لکھا نہیں تو یہ کس پر اٹیک جا رہا ہے؟ بھائی بولو نا جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. اچھا ایک دیوار، بیٹا آپ چپ کرو یار، ایک کند بنائی جا رہی ہے اور کند بنانے کے بعد حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ کند بنانے کا کیا چکر تھا؟ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اسی شہر کے دو یتیم ہیں، دو ہیں یتیم ہیں. اسی شہر کے ہیں، دو ہیں بھائی ہیں، ان کا باپ ایک ہے، دونوں سگے بھائی ہیں، یہیں رہتے ہیں، یتیم ہیں. مولانا استاد جی اٹس کال دا پریزنٹ، اسے حال کہتے ہیں. حال، یہ حال کا علم ہے کہ اسی شہر کے دو یتیم بچے ہیں. ولی نے حال کی خبر دی. وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے خزانہ ہے. یہ غیب ہے، غیب. بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. سرکار یہ خزانہ کیا تھا؟ یہ کانا تحتہ کنز لہما، یہ خزانہ کیا تھا؟ اب یہاں پہ صحابی رسول ابن عباس کی تفسیر پڑھیں گے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ خزانہ کیا تھا. میں ابھی اس خزانے کو نہیں کھول سکتا کیونکہ اگر یہ میں نے گڑھا کھود کر سامنے رکھا یقیناً مجھے 2 گھنٹے قرآن اور پڑھنا پڑے گا. خدا کی قسم میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں نے عرض کر دیا کہ ابن عباس نے لکھا ہے کہ یہ خزانہ کیا تھا. کائنات کے لیے کون سا خزانہ ہے؟ ادھار ہو گیا. آگے چلتا ہوں. یہ غیب تھا اسلام آباد والوں کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، اور اگر ہم اسے نہیں بنائیں گے تو گاؤں والے لوٹ لیں گے. یہ مستقبل تھا، مستقبل. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ایک ولی تھا. یہ ماضی تھا، ماضی. یہ ماضی تھا، ماضی. یہ ماضی تھا، ماضی. اللہ جب کسی ولی کو علم دیتا ہے تو پھر حال کا بھی دیتا ہے، ماضی کا بھی. یہ ٹھنڈے رہ گئے جناب، پیچھے رہ گئے جناب. چودھری صاحب آپ کا مجمع میرے ساتھ نہیں چلا، میں پھر کہہ رہا ہوں. اللہ جب کسی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ جب کسی ولی کو علم دیتا ہے تو حال کا بھی دیتا ہے، ماضی کا بھی دیتا ہے، مستقبل کا بھی دیتا ہے، غیب کا بھی دیتا ہے، تقدیر کا بھی دیتا ہے، تقدیر کے بدلنے کا بھی دیتا ہے، جہنمی کو جنتی کرنے کا بھی دیتا ہے، نیا پتر لے کر دینے کا بھی دیتا ہے. لیکن اللہ جب اس کا تعارف کرواتا ہے تو فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اسے میں نے اپنی خاص رحمت، خاص رحمت. اسلام آباد والوں جب اللہ سے پوچھتے ہیں تیری خاص رحمت کون ہے تو وہ جواب دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میری خاص رحمت حسین کا نانا ہے. تو جب پوچھتے ہیں کہ خضر کون ہے تو جواب توحید ملتا ہے محمد 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 محمد. نہیں بول سکتے، چپ رہو. محمد 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 کی تسبیحاں کرنے والے کو اتنا علم دے رہا ہوں محمد کو ان پڑھ بنا.
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں. نہیں آپ نہیں میرے ساتھ مل سکے تو رہنے دیں یار. قبلہ کتنا وقت ہو گیا میں خطاب شروع کروں کہ پری فیس پر چھوڑ دوں؟ مجھے ٹائم بتائیں کیا ہو گیا. نہیں ہوئے سرکار نے 1 گھنٹے کا حکم دیا ہوا ہے بھائی. اور کتنا ٹائم ہو گیا ہے کاکے ویڈیو والے؟ کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ اوندہ پتہ ہی نہیں ہے. میں سورہ آراف پڑھنا چاہتا ہوں. 7واں سورہ ہے. 130 نمبر آیت پڑھ لوں؟ سمجھ آ گئی نہیں پڑھنی؟ 131 پڑھ لوں؟ پتہ چل گیا نہیں پڑھنی. 32 پڑھ لوں؟ یہ بندہ مولوی صاحب چپ رہ گئے سارے. اچھا چلو ٹھیک ہے 33 سن لو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر یہ پہلے پہ بولتے تو میں 30 ہی سے شروع کر لیتا. بات اپنا مزاج ہے. میں قبرستان میں نہیں پڑھتا, میرے سامنے جاگتے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں. یہ سورہ آراف میری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ 7واں سورہ ہے. یہ 133 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَّ آیات مفصلات فاستکبروا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. آپ سن رہے ہیں جناب؟ اس بچے کو ہلا دو یار, اس کو جگا دو ذرا, جاگ رہا ہے نا. چلو ٹھیک ہے. اچھا بھئی آپ میں سے کوئی نوجوان اردو پڑھ سکتا ہے اوپر سے دیکھ کے؟ اردو پڑھ لینا ہے. مروان ادی مینوں آپ پڑھیں گے. آپ ادھر آ جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سرفراز صاحب ادھر آئیں. یہاں سے پڑھنا شروع کر دیں. یہ لیں ادھر چلے جائیں, چودھری صاحب کے پاس کھڑے ہو جائیں اور پڑھیں جا کے. میں عرض کرتا ہوں 1 منٹ ٹھہرو ذرا, منہ ادھر کرو. اور ابھی نہیں پڑھنا, یہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. چلو جی. فَأَرْسَلْنَا نہیں ہم نے بھیجا سے. تو جب ہم نے بھیجا, ادھر لاؤ نا یار میرے پاس لاؤ. کیا ہو گیا ہے؟ یہاں سے شروع کرنا ہے. یہاں سے چلو اب ادھر جاؤ. ہم نے بھیجا طوفان. 1 منٹ بیٹا سادہ کر دو ذرا. ہم نے بھیجا. یہاں ہم اللہ ہے. نہیں رک جاؤ نا یار. یہاں ہم کون ہے؟ نہیں آواز آئی. تو کون بھیج رہا ہے؟ علیہم نہیں علیہم ان پر. اچھا کن پر؟ فرعون اور اس کے ماننے والوں پر. اچھا بیٹا چپ کرو یار. کن پر آیا ہے؟ اور ان کے. اب آگے پڑھو کیا ہے؟ علیہم الطوفانہ اور ٹیڑی. نہیں طوفان آیا ہے. ان پر طوفان آیا. والجرادہ اور ٹیڑی. ٹڈیاں آئیاں. ٹڈی. والقملہ اور گھن. جوئیں آئیں. والضفادع اور مینڈک. ڈڈو آئے. والدمہ اور خون. خون آیا. اوے آپ ادھر دیکھ لیں یار. اوے عذاب پر عذاب پر عذاب پر عذاب پر عذاب. کون بھیج رہا ہے؟ اللہ. فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا. تکبر کیوں کیا چودھری صاحب؟ آپ تو گجرانوالہ کے ہیں. ہم جتنا مرضی پیار سے بولیں, لہجے میں پہلوانی ضرور ہوگی. نہیں مجبوری ہے چودھری صاحب. شہر پہلوانوں کا ہے. ٹوٹیاں کم بنتی ہیں, پہلوان زیادہ بنتے ہیں. ہم جتنا مرضی پیار سے بولیں, ہمارے لہجے میں پہلوانی ہے. ہم تو بندے کو کھنگنے نہیں دیتے. یہ خدا ہو کہ کہتا ہے میں جلال میں آیا ہوں, میں عذاب بھیجتا ہوں, اور وہ اکڑتے ہیں. یہ اللہ یہ مر کیوں نہیں گئے تیرے عذاب سے, اکڑ کیوں گئے؟ بیٹا میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ الرِّجْزُ. کیا معنی ہے؟ اور جب ان پر عذاب پڑتا. اوے میرے بندو, اللہ کہتا ہے جب میں ان پر عذاب بھیجتا تھا نا, تو وہ فرعون ساری قوم کو کٹھا کر کے کہتا تھا اللہ جلال میں ہے, عذاب آ گیا ہے, سارے مر جائیں گے, بچنا جے. سب کہتے بچا لے, تو وہ کہتا موسیٰ کے دربار پر جانا پڑے گا. نہیں ابھی ترجمہ وہ نوجوان پڑھے گا اور بات کی سمجھ آ جائے گی. بیٹا دوبارہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ. اور جب ان پر عذاب پڑتا. ہاں
कहते ए मूसा या मूसा, हमारे लिए या मूसा, या मूसा, या मूसा। लानती हैं सारे, अल्लाह जलाल में है, अजाब आ गया है, फिर भी आगे कहते हैं या मूसा तो बच जाते हैं, वो लानती हो के या मूसा ना छोड़े, हम उम्मती हो के या मोहम्मद कैसे छोड़ दें? बोलो जिसे समझ आई है बात की, जियो जिसे समझ आ गई है। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। ओए वलम वका अलैहिम रिजु कालू या मूसा, ओए बच्चे उदउ लना रब्बका, अपने रब से दुआ करो। मूसा दुआ मंग नहीं ते असी गए हूं, मंग दुआ नहीं ते असी गए हूं। अच्छा मुझे बताएं कि ये तर्जमा मैं खुद नहीं कर सकता था, कर सकता हूं, इसे क्यों उठाया मैंने? क्योंकि आगे बात ऐसी है, मैं चाहता था बंदा आपके शहर का हो। अब आप कहें तो मैं पढ़ूं आगे। देखिए मैं पढ़ता ना तो उसमें वो दम खम ना होता जो आपका बंदा पढ़ेगा। ओए काके ला इन कशफ्ता अन रिजा, बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दो। बेटा आपने 110% दुरुस्त पढ़ लिया है, लेकिन मैं फिर सुनना चाहूंगा। एक मिनट, आप भी अटेंशन हो, प्लीज अटेंशन। ला इन कशफ्ता अन रिजा, बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दोगे। मुर्शिद बाबा जी शाह जी किबला, एक मिनट। ओए काके क्या कर रहे हो यार? ओए होए, अल्लाह फरमाते फअरसलना, मेरी पकड़ आई है, मैंने पकड़ की है फिरौन और उसकी कौम की। फिरौन अपने कौम के साथ नबी की बारगाह में आके कहते ला इन कशफ्ता, उसने पकड़ कर ली है, तू छुड़ा लेगा। आए हाय 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 हाय, नहीं नहीं मैं अभी नहीं आगे चलूंगा। देखें देखें, हाँ जी, ला इन कशफ्ता, अल्लाह की पकड़ आ गई है, तू छुड़ा लेगा। नहीं, अब अल्लाह को चाहिए था कि एक आयत नाज़िल करके फरमाता लानतिया, ओ भाई ये आयत है इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, अल्लाह ने इब्लीस को कहा लानतिया। भाई मैं आयत पढ़ रहा हूं, इन्ना का रजीम और मरदूदा, ये आयत है इन्ना का मिन सागिरीन और जलीला, और ये आयत है कुरान की, इन्ना का रजीम और मरदूदा। अल्लाह को चाहिए था फरमाता और लानतिया, मरदूदा, जलीला। मेरी पकड़ से कौन छुड़ाएगा? मेरी पकड़ से कोई भी नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह ने आयत नाज़िल नहीं की, 9 दफा अजाब आए, 9 दफा फिरौन नबी के दरबार पर आए, 9 दफा अजाब आए, 9 दफा फिरौन नबी के दरबार पर आए। हमें कहते हैं दरबार पे क्या पड़ा हुआ है? 9 दफा, 9 दफा हमें कहते हैं दरबार पे क्या पड़ा हुआ है? 9 दफा अजाब आए, 9 दफा फिरौन नबी के दरबार पर आए, 9 दफा 1400 साल, 1450 साल गुंबद खजरा में मोहम्मद की कब्र को हो गई। अब तो खत्म हो गए नौजुबिल्ला, नकले कुफर कुफर न बाशुद मौलवी। 70,000 फरिश्ता सुबह जाता है, 70,000 फरिश्ता रात को जाता है। जो एक दफा चला जाए वो कयामत तक तरले करता है, दोबारा भेज। तुझे समझ आ गई है? वहां कुछ नहीं, नूरी मखलूक को नहीं पता चला। 9 दफा अजाब आया है, 9 दफा नबी के पास मूसा चल कर आया है, 9 दफा उसने आके कहा तू छुड़ा लेगा। अब मुझे बताओ कि 9 दफा मूसा अगर हाथ उठा के फिरौन जैसे सारे लानतियों को अल्लाह के अजाब से 9 दफा छुड़ा रहा है, मोहम्मद जैसा महबूब अपनी दरूद पढ़ने वाली उम्मत को नहीं छुड़ा सकता। मिंबर पर कुरान नहीं है, जितना मिलाद पाकिस्तान में हुआ, एक एक भी आयत पढ़ते ना तो काम कहीं का कहीं चला जाता। जिसे आता नहीं वो छोड़ता नहीं, जिन्हें आता है वो हाथ नहीं लगाते।
اچھا سرکار جانی دشمن تھا فرعون حضرت موسیٰ کا، ایمانی دشمن تھا، اسلامی دشمن تھا، ایمانی نبوت کا دشمن تھا، توحید کا دشمن تھا، موسیٰ کی عزت کا دشمن تھا، جان کا دشمن تھا، داڑھ تھلے آیا ہے، اس سے تو بدلہ لینا چاہیے تھا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اس پہ بات بار جا کے کر لیں گے، رہنے دیں، آپ کا مجمع نہیں میرے ساتھ آئے۔ چودھری صاحب آپ کی توجہ کدھر چلی گئی ہے؟ میں دوبارہ دہراؤں، 9 دفعہ فرعون پر عذاب اترا ہے اللہ کی طرف سے، جانی دشمن، ایمانی دشمن، اسلامی دشمن، نبوت کا دشمن، توحید کا دشمن، 9 دفعہ داڑھ تھلے آیا ہے۔ موسیٰ نے پچھلی کیڑ نہیں کڈی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار عزت دا دشمن ہے، داڑھ تھلے آ گیا، چاہیے پچھلی کیڑ کڈی جائے۔ اب ہمیں قرآن بتائے گا پیر فقیر کیسے ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، اب قرآن ہمیں بتائے گا کہ ایک پیر فقیر کیسے ہوگا، کہ اگر او دی عزت دا دشمن بھی او دے ڈیرے تے آ جائے نا، جسے سمجھ آئی ہے میرا سلام دونوں ہاتھوں سے ان کو، اگر او دی عزت دا دشمن بھی او دے ڈیرے تے آ جائے نا، او پھر پچھلیاں کیڑا نہیں کٹ دا، فقیر ہے نا، او دی مدد ضرور کر کے ٹور دے، ڈیرے تے جو آ گیا۔ جو ڈیرے دار ہیں وہ سبحان اللہ کہہ لیں یار۔ اچھا بھائی یہ قرآن کی زیارت سب کو کرا دو، کون سا قرآن آپ نے پکڑا ہوا ہے؟ یہ جگہ، ہاں یہاں سے دکھا دو۔ اچھا بھائی کنز الایمان ہے؟ ہاں ٹھیک ہے گھر پڑا ہوگا آپ کے، ہے نا؟ اچھا اب یہ جو نوجوان لے کر کھڑا ہے نا قرآن، اس کے آیت کے نیچے اگر یہ جملے نہ ملے، آپ نے صرف سرکار کو ٹیلی فون کرنا ہے، ہمیں نہیں ملے آپ مجھے کال کریں، اس قرآن کے ایک ایک حرف کی قسم گجرانوالا میں میں اپنی زبان کینچی سے کاٹوں گا، اسلام آباد پارسل کر دوں گا، یہ میرا وعدہ رہا آپ کے ساتھ۔ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے فرعون کے ساتھ، اس کے ماننے والوں کے ساتھ ایسے نہیں رہتے تھے کہ یہ سوسائٹی ساری فرعونیوں کی ہے اور پرا موسادی سوسائٹی ہے، ایسے نہیں تھا، بلکہ دیوار کے ساتھ دیوار منسلک تھی، متصل تھی، کند نال کند سانجی سی۔ اے گھر موسیٰ دے منن والے دے، اے نال دی گھر دی دیوار فرعون دے منن والے دیے، اے حضرت موسیٰ دے مرید دا گھرے، اے نالی فرعون دے منن والیاں دا گھرے۔ اچھا بھائی اب لاکھوں جویں، کروڑوں جویں، اربوں جویں، خربوں جویں حضرت موسیٰ کے گھر نہیں آتی، فرعون کے ماننے والوں کے گھر کی دیواروں پر، چھتوں پر، زمین پر، پانی میں، آٹے میں، جسم پر، بالوں میں، بستروں پر اربوں خربوں جویں ہیں، لیکن اس قرآن کی قسم ایک بھی جوں غلطی سے بھی، ایک بھی جوں غلطی سے بھی حضرت موسیٰ کے مرید کی دہلیز تک بھی نہیں جاتی، ایک بھی مینڈک غلطی سے بھی موسیٰ کے ملنگ کی کند پر نہیں جاتا۔ ٹھنڈا بولے ہو پھر کہہ رہا ہوں، ایک بھی ٹڈی اچھل کر حضرت موسیٰ کے ماننے والے کی قبلہ استاد گرامی، یہ فرعون کے ماننے والے اور موسیٰ کے ماننے والوں میں فرق تو ایمان کا تھا نا۔ ایمان ہوتا ہے دل میں، بندہ زبان سے چکھ نہیں سکتا کسی کا ایمان، بندہ ناک سے سونگ نہیں سکتا کسی کا ایمان کیونکہ دل میں ہے، بندہ کان سے سن نہیں سکتا کسی کا ایمان کیونکہ دل کے اندر ہے، بندہ ہاتھ سے ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتا یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وابی ہے، یہ دیوبندی ہے، اس لیے کہ چکر سارا دل میں ہے۔ بندہ عقل بھی لگائے نا تو کسی کا ایمان نہیں پرکھ سکتا۔ ہماری عقل جہاں نہیں جاتی، یہ جوں کو کیسے علم تھا کہ یہ مومن ہے؟ بولو گے تو میں بات کروں گا تمہارے ساتھ۔
یہ مینڈکوں کو کیسے فارسل علیہم طیرن ابابیل، اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیجے تھے نا جی۔ اگر یہ جملہ ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں نہیں لکھا، آپ مجھے بتا دیں، میں ساری عمر ممبر چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ کنکر اٹھانے کے لیے ابابیل زمین پر اترے، انہوں نے ریت کے ٹبوں میں سے وہ کنکر اٹھائے جن پر ابرہا کی آرمی کے فوجیوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ کہاں سے پڑھ کے آ گئے؟ کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں؟ اچھا، بات یہاں نہیں رکتی، کہتے ہیں ابابیل جس نام کا کنکر اٹھاتے اسی بندے کے سر پر آ کے چھوڑتے۔ یہ علم انہیں کہاں سے آ گیا قبلہ؟ نبی کے ڈیرے کے باہر ایک گدھا کھڑا رہتا تھا، اس کا نام یافور تھا۔ محمد صرف اتنا کہتے یافور فلاں کو بلا کے لا، اس نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ گھر کہاں پہ ہے اس کا۔ بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ نہیں، کئی سو سال پہلے طبا اول حمیری مدینے میں نبی پاک کا ڈیرا بنا کر مرا تھا، لیکن جب کئی سو سال بعد نبی ہجرت کر کے مدینے آئے، مہار پکڑنے والوں کو نبی نے کہا تھا چھوڑو، میری ڈاچی کو پتا ہے میری بریک کہاں لگنی ہے۔ جا یہ ڈاچی کو کہاں سے علم آ گیا؟ یافور کے پاس کہاں سے علم آ گیا؟ ٹڈیوں نے کہاں سے پڑھا؟ یہ جمعے کون سے کالج سے پڑھ کے آئیں؟ یہ ابابیل کس مدرسے کے فاضل تھے؟ اور یہ ڈڈو کہاں کس یونیورسٹی سے پڑھ کے رائے؟ ساری دنیا کے مولوی کہیں گے تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ وَأَرْسَلَ فَأَرْسَلْنَا وَأَرْسَلَ فَأَرْسَلْنَا وَأَرْسَلَ وَأَرْسَلْنَا، خدا نے بھیجے ہیں۔ اب اپنی ایمانداری سے بتاؤ، جو خدا نہ ڈڈو ان پڑھ بھیجے نہ جوئیں ان پڑھ بھیجے، جسے سمجھ آئی اسے میرا سلام ہے، نہ مینڈک ان پڑھ بھیجے، جس کے ابابیل ان پڑھ نہیں آ رہے، وہ محمد کو ان پڑھ کیسے بھیجے گا؟ میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جی میرا نہیں، ابھی تو پری فیس ہے، اللہ کی قسم ابھی تو میں تمہید پر ہوں، تقریر پر تو نہیں آیا۔ پینڈو لوگ ہیں ہم، اتنی چھیتی نہیں تھکتے۔ بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات۔ مولانا یہ ٹائم دیکھ کر تقریریں کرنا میرا نیا کاروبار ہے۔ ہمارا باپ دادا قرآن کھولتا تھا عشاء پڑھ کے، فجر کے لیے بند کرتے تھے، صبح سکھ بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ ان سکھوں کی اولادیں آج بھی ہمیں بتاتی ہیں شاہ جی کلمہ آپ کے پردادے نے پڑھایا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ فیملی بزنس ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آیتیں اس سے ختم ہوں گی جو نیا پڑھ کے آیا ہے، جس کے خون میں آیا ہے وہ آپ کو تھکائے گا۔ بھائی اللہ آدم کو علم دے رہا ہے، اللہ نوح کو علم دے رہا ہے، اب بولتے آؤ میرے ساتھ ذرا، اللہ یوسف کو علم دے رہا ہے، اللہ داؤد کو علم دے رہا ہے۔ لیکن سرکار تھوڑا سا غور کریں کہ اچھا آپ ہیں مجھے سامنے آ گئے، اللہ ہر جس کو بھی علم دیتا ہے نا ایک بریکٹ لگا کے دیتا ہے، بریکٹ ایک بریکٹ۔ اٹینشن پلیز اٹینشن، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اگر آپ توجہ کریں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ بریکٹ لگاتا ہے خدا، یعلمک یوسف، جی مولا علم دیا آپ کو، اچھا مولا کیسا؟ من تعویل الاحادیث کی بریکٹ کے ساتھ۔ نظامی سن رہے ہو کیا میں نے کہا؟ شاہ جی سرکار استاد گرامی میں غلط پڑھوں مجھے فٹافٹ بتا دیں، کوئی میں بڑا کھلا دل بندہ ہوں۔ یعلمک اے یوسف تمہیں علم دیا،
لیکن من تعویل الاحادیث کی بریکٹ یعنی خواب کی تعبیر کی بریکٹ کے ساتھ. آپ نہیں سبحان اللہ کہہ سکے یار. دیکھیں پھر سنیں, علمنا خضر جی علم دیا ہم نے آپ کو, لیکن من لدن علما لدنی کی بریکٹ کے ساتھ. بھائی بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. ہاں تو علمنا اے سلیمان ہم نے آپ کو علم دیا, لیکن منطق الطیر کی بریکٹ کے ساتھ. جی علامہ آدم ہم نے آپ کو علم دیا, لیکن الاسماء کلہا کی بریکٹ کے ساتھ. اللہ ہر نبی کو علم دے رہا ہے, لیکن بریکٹ کے ساتھ, بریکٹ کے ساتھ, بریکٹ کے ساتھ. میرے نبی کی باری آ گئی, اللہ نے ساری بریکٹیں توڑ کر کہا علمہ کا ما لم تکن تعلم. محمد ہم نے آپ کو بغیر بریکٹوں کے علم عطا کیا. جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. جیتے رہیں جناب, جیتے رہیں آپ کی خیر. اچھا سرکار ہوتا پتہ کیا ہے, آپ کے کلر کہار کے پہاڑوں سے زیادہ علم رکھنے والے مفتیان منبر پر بیٹھ کے نبی مصطفیٰ کے علم کو محدود کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اچھا جی اگر فلاں واقعہ نہ ہوتا نبی کو علم ہوتا تو وہ کیوں ہوتا؟ ایک یہ انداز ہے ان کا. فلاں واقعہ کیوں ہوا, اگر نبی کو علم ہوتا تو یہ کیوں ہوتا. فلاں واقعہ کیا ہے, اگر نبی کو علم ہوتا تو یہ کیوں ہو جاتا, ایسے کیوں ہو جاتا, ویسے کیوں. ایک انداز. استاد جی دوسرا انداز یہ ہے, اللہ کے علم کی آیتیں پڑھتے ہیں ہمارے سامنے, یہ علم اللہ کا ہے, یہ علم بندے کا نہیں, یہ اللہ کا ہے, یہ اللہ کا ہے. وہ ہم کو منکر ہے. مسجد اسلام آباد میں آپ کے سیکٹر میں کتنے مچھر ہیں, اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. نبی کو اس علم کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے نبی کو پتہ ہی نہیں یہاں پہ کتنے مچھر رہتے ہیں. کیا انداز ہے جناب. اچھا اگر آپ کا پڑھا لکھا مجمع, اور میرے استاد بھی ہیں, میرے شیخ بھی ہیں, میرے مرشد بھی ہیں, اور استاد گرامی بھی ہیں, حضرت بھی ہیں, حضرت بھی ہیں, حضرت بھی ہیں, اگر آپ سارے دوست مجھے اجازت دیں تو آج ان کیمروں کے سامنے بیٹھ کر دیکھ نہ لیں کہ اس لامحدود رب نے خود محمد کے علم کی حد کیا رکھی ہے. لیاؤ جی پینسل دیو, استاد جی یہ پینسل دے دیو, لیاؤ جی یہ تسی یہ پاؤچ دے دیو جڑے ونڈ دیو پہ واری واری, ایک دے دیو بادشاہ. لے بھی بیلیو دیکھو میں غلط پڑھا میں دس دیا جی, کوئی ایسی گل نہیں. جیتے رہو بیٹا, رک جائیں, اللہ فضل کرے. آپ بھائی آیت ہے, اسے دیکھ کر بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. میں نے صحیح لکھ لیا جی؟ اچھا ابھی میں ٹرانسلیشن دے رہا ہوں. علامہ علم دیا کا آپ کو ماں جو سرکار من نہیں آیا, ماں آیا ہے. یہ تڑپ رہے ہیں, انہیں پتہ ہے ماں من میں کیا فرق ہے. جانتے ہیں کہ یہ من ماں میں آ جاتا ہے, لیکن ماں نہیں من میں جاتا. اللہ نبی کو من کا علم نہیں دے رہا. اچھا رک جاؤ نا, آگے تو چلنے دو. لم جناب ہرگز نہیں, تکن تھے آپ, تعلم جانتے. اللہ فرماتے ہیں ہر وہ علم میں نے آپ کو بغیر بریکٹ کے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. رک جاؤ,
مرضی خداوندی یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان ایک منزل پر جا کے یہ کہہ دے یہ میں نہیں جانتا، اس کا مجھے نہیں پتا، اس کا نہیں مجھے پتا۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہر انسان ایک منزل پر جا کے کہہ دے اوے کاکے رک جاؤ یار، بڑے کریٹیکل مرحلے پر ہیں ہم، اب یہ تقریر نہیں ہو رہی، اب تو ہم کسی فائنل فیصلے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ساری دنیا سنے گی، پڑھا لکھا مجمع اسلام آباد کی دھرتی۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان ایک منزل پر جا کے یہ کہہ دے اس کا مجھے نہیں پتا، یہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ آیت نازل کر کے خدا نے بتا دیا محمد میں برداشت ہی نہیں کرتا کہ تو کہے مجھے نہیں پتا۔ بولو بولو جسے سمجھ آئی آپ بولو۔ اچھا علی جا نبی کے پاس علم ہے ماں کا، علم کس کا ہے؟ دیا ہے خدا نے۔ اچھا ایک منٹ اب ٹھہریے گا، شاہ جی میں سورہ جمعہ کی پہلی آیت لے رہا ہوں، یہ 62واں سورہ ہے اور میں اس کی پہلی آیت لے رہا ہوں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ کہتے ہیں آسمان میں بھی ماں میری تسبیح کرتی ہے، زمین میں بھی ماں ہی میری تسبیح کرتی ہے۔ اب یہاں تو یہ مولوی قرآن سر پہ رکھ کے کہیں مچھر اللہ کی تسبیح کوئی نہیں کرتے، لیکن اگر اللہ کی تسبیح مچھر کرتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے محمد کو اسلام آباد کے ہر مچھر کا علم بھی میں دے رہا ہوں۔ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، جس نبی کو اس تمہارے اسلام آباد کے مچھروں کا علم خدا دے رہا ہے وہ خدا امتیوں کا علم نہیں دے رہا ہوگا؟ لکھ دیا میں نے کہ مصطفیٰ کا علم لامحدود ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو تم، اپنے نبی کے لیے نہیں بول سکے۔ میں پھر کہوں گا مصطفیٰ کا علم لامحدود ہے، نبی کا علم لامحدود ہے۔ ہاں مصطفیٰ کا علم محدود ہے، خدا کے سامنے لامحدود ہے، مخلوق کے سامنے خدا کے سامنے محدود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امی نبی ہے۔ امی کا معنی بدبخت ان پڑھ نہیں ہوتا، معنی ہوتا ہے استاد خدا ہے، شاگرد مصطفیٰ ہے۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، استاد خدا ہے، نبی کا علم خدا کے سامنے محدود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ استاد خدا ہے، شاگرد مصطفیٰ ہے۔ مخلوق کے سامنے لامحدود ہے کیونکہ محمد ہے۔ بھائی بولتے آؤ جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی۔ اچھا رکو میرے سرداروں، رکو، سنو مجھے، دیکھو میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے سامنے محدود ہے، مخلوق کے سامنے لامحدود ہے۔ اب علم میں کمی کا چانس تب ہوتا ہے جب شاگرد میری طرح کا نالائق اور نکما ہو اور آپ جیسے قابل اساتذہ ہوں اور وہ توجہ نہ کرے پڑھائی پر، تو علم میں کمی رہ جاتی ہے۔ یا میرے جیسا نالائق آدمی استاد بن کر بیٹھ جائے اور آپ جیسے قابل شاگردوں کے سوال کا جواب نہ دے سکوں تو علم میں کمی رہ جاتی ہے۔ اسلام آباد والوں، جہاں پڑھانے والا خدا ہو، پڑھنے والا مصطفیٰ ہو، اور علامہ کا ما لم تکن تعلم جیسا علم دینے کے بعد اپنے حبیب سے پھر کہے کہ قل ربی زدنی علم۔ میں نہ تھک گیا یار، اصل تقریر تو نہیں میں شروع کر پایا، لیکن میں تھک گیا یار۔ میں ہاں کیسے پڑھوں الرحمن، کیسے پڑھوں؟ ابھی رک جائے نا، ایسے تھوڑی میں پڑھوں گا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا،
جب میں اللہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالتا ہوں تم جاہل ہو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان کے جس نے علم پہلے دیا بعد میں پیدا کیا. ہم پیدا پہلے ہوتے ہیں علم بعد میں لیتے ہیں. محمد اسے کہتے ہیں جو علم پہلے لیتا ہے پیدا بعد. ایسے پڑھتے ہیں الرحمن. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ چل یار پھڑ چلیے ہو نا، پٹاریاں بند کرو، اٹھو چلیے، پھر کسی ویلے آ جائیں گے. میں جاتے جاتے پھر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ سمجھ بھی آ رہی ہے نا؟ خوش بیٹھے ہو نا؟ ہاتھ چکو والا جڑے ناراض ہوئے ہو. چودھری صاحب نے سب تو پہلے انج کیتا ہے. رہن دیو، میں نہیں ہونا کہ پڑھنا، بس چھڈو. مینوں پہلے آکھو شاہ جی مگروں لو، اسی تھک گئے ہاں. وَلَقَدْ اصل میں نا میں مولویوں کی طرح تقریر کو نہیں کر سکتا. ہماری تو کچہریاں لگتی تھیں ایسے، مریداں بہنا سا ہسنا بھی کھیڈنا بھی، نالے کوئی دال سمجھا بھی لینی گل بات. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بدر کا اعلان ہو گیا. بس آخری بات، ذرا میری عادت ہے آخری بات میں کچھ نہ کچھ بات ہلکی پھلکی. آپ بڑا منع کرتے ہیں لیکن میں ٹھیٹ آدمی ہوں. اچھا، سارے مکے کے کافر کٹھے ہو گئے، میٹنگ شروع ہو گئی. صبح مدینے میں نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. سارا دن میٹنگ چلتی رہی. آدھی رات ہو گئی. مکہ شہر ہے. آدھی رات کے وقت کافروں نے فیصلہ کیا پتہ نہیں سویرے بچنا ہے کہ مرنا ہے، ایک ایک دفعہ اپنے گھر والوں سے مل لیں. تو سارے کافر اپنے اپنے گھر آ گئے. آدھی رات ہے، مکے کا شہر ہے. ان کافروں میں مصطفیٰ کا چاچا حضرت عباس بھی تھے. گھر آ گئے، نیرا کو پہ اپنی زوجہ کے پاس آئے. ام الفضل اٹھ، بی بی ام الفضل اٹھ کر بیٹھ گئی. جی عباس، بات سن، سویرے بدر کا میدان ہے، پتہ نہیں میں مر جاؤں یا بچ جاؤں. یہ کچھ سونے کی اینٹیں ہیں، تھیلی ہے، تو اس میں سے اتنی اینٹیں تو فلانی کو دینا، اتنی فلاں کو دینا، اتنی جو ہے وہ فلانے کو دے دینا. استاد ہیں جی آپ، تو استاد تو ہمارے جو پیٹ میں ہے وہ آپ کی پلیٹ میں ہے. دیکھیں جی، استاد ہوتے ہیں، ان جیسوں کے قدموں میں بیٹھ کے ہمارے جیسے پیرے طریقت کہلوا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کچھ پلے نہیں ہے. اچھا جی، وہ ام الفضل، جی عباس، یہ اتنی اینٹیں فلاں کو، اتنی فلاں کو. بند کمرہ ہے، جنریٹر خراب تھا. جنریٹر نہیں تھا نا وہاں پہ، سولر سسٹم کوئی نہیں تھا، مطلب اندھیرا کوپ ہے اور بند کمرہ ہے اور میاں بیوی ہیں اور گفتگو اکیلے میں ہو رہی ہے. اچھا بات سن ام الفضل، اتنی خود بھی رکھ لینا، تیرا بڑھاپا اچھا گزر جائے گا. پر سن نا، او جی سرتاج اڈیک لیں، شاید میں آ جاؤں. تو اگر میں آ گیا تو خود آگے تقسیم کروں گا. بس دن چڑھ گیا، میدان بدر سج گیا، شکست ہو گئی کافروں کو. اللہ نے فتح یاب کیا مسلمانوں کو. کچھ کافر مارے گئے اور کچھ کافر پکڑے گئے. اچھا جب پکڑے گئے نا تو تخت لگا نبی کا تخت. ہاں جی، نبی کا تخت لگا نا. ہاں جی ایسے ہی ہے نا، نبی کے تخت پہ ایسے ہی کہنا چاہیے نا. نبی کا تخت لگا، سرکار تخت پر آئے. حضرت عمر نے مشورہ دیا، گفتگو ہوئی صحابہ کے ساتھ، وشاورہم فی الامر پہ عمل ہوا. تو فائنل یہ پایا کہ تھوڑا تھوڑا سا جرمانہ دے دو تو چلے جاؤ.
اچھا بندے آ رہے ہیں جرمانہ دے رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جرمانہ دے رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جرمانہ دے رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں انہاں تاں کہ انہیں ہے نہیں سن آ رہے ہیں جرمانہ دے رہے ہیں جا رہے ہیں. اسلام آباد والوں چاچے کی باری آ گئی. چاچا تھوڑا قریب ہوا, تھوڑا سا اور قریب ہوا, ہاں بس اتنا تھوڑا سا اور قریب ہوا. نبی کے کان کے ساتھ منہ لگا کے چاچے نے عرض کیا لقد ترکتانی فقیرا قوم یا محمد. یعنی چاچا کہنے لگا کہ اے محمد جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے نا تو آپ کو یاد ہے نا کہ میں بڑا غریب تھا, میرے حالات بڑے خراب تھے, میرا ہاتھ آگے کو جاتا تھا وہ پیچھے کو آ جاتا تھا, میرے گھر میں روٹی نہیں پکتی تھی, تو اے محمد میرے حالات اب بھی ایسے ہی ہیں, میں نا جرمانہ دے نہیں سکتا. سامباد والوں چاچا جب چپ ہوا نا تو نبی آہستہ سے فرماتے ہیں انہیں نا ونڈی نہیں اجے. مولانا اللہ آپ کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے جناب, میں آپ کو مسکراتا دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوں جناب. جب سے بجلی کے بل آئے نا یہ ہنسنا چھوڑ گئے تھے, آج ان کو ہنسنے دیں. کون سا کول خانی پر آئے ہوئے ہیں جناب, سرکار کے جشن میں بیٹھے, کھول کے ہنسو بھائی سارے, اتنا ہنسو اتنا ہنسو اتنا ہنسو اتنا ہنسو اتنا ہنسو روح نکلے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. بندے ہمیں نہلاتے ہوئے کہیں یار ان کے ذکر میں بھی مسکراتا تھا, ملنے جا رہا ہے پھر مسکراتا ہی جا رہا ہے. استاد جی چاچا قریب ہوا, نبی کے کان میں آہستہ سے کہتے ہیں میں یہ جرمانہ دے نہیں سکتا کیونکہ غریب ہوں. محمد مسکرا کے فرماتے ہیں چاچی اڑیک دیے پئی اجے. وہ آندھا جی آپ نے فرمایا تو دس کی آنا ہے. حضور میں کیا میں غریب ہاں نہیں دے سکتا, تو آپ نے فرمایا میں بھی پیانا وا انہیں اجے نہیں ونڈی وہ دے کھول لیے. سرکار میرے والد گرامی مجھے یاد آ گئے, پیر مظہر فرید شاہ صاحب رحمہ اللہ جب اس مقام پر آیا کرتے تھے نا, کتنے سال گزر گئے مجھے آپ کی نوکری کرتے ہوئے, کافی سال گزر گئے, کبھی شعر نہیں پڑھا, آج تک نہیں پڑھا, آج پڑھنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ میرے والد صاحب یوں پڑھا کرتے تھے اس منزل پر آ کے, اور میں ان کے احصال ثواب کے لیے ان کا انداز آپ کو پیش کرتا ہوں. میرے ابا جی فرماتے ہیں نبی پاک فرمایا چاچا وہ سب دولت ہے فضل کی تحویل میں اب تک. نبی فرمایا چاچی نے اجے ونڈی نہیں اجے تیرا انتظار کر دیے بھائی. اوے وہ سب دولت ہے فضل کی تحویل میں اب تک, یہ جرمانہ ادا کر دو چھپاؤ گے بلا کب تک. بس یہ سننا تھا کہ نبی کے چاچے کے جسم پر کپ کپی طاری ہوگا, کانپ رہے جسم, لرزہ طاری ہو گیا, کپ کپی راشا. او بھائی میری بیوی, او میں, او ہم کلے ہوئے, نیری رات ہوئے, او بند کمرہ ہوئے, او مدینے کا بدر ہوئے, تخت رسالت کہاں, میاں بیوی کا تخلیہ کہاں, رسول کا تخت کہاں. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتے ہیں دلوں کی بھی خبر ساری. حضرت عباس نے اعلان کیا اے زمانے والوں محمد انسان کے دلوں کی باتیں جا. آہا یہ خیال آیا مسلمان
नेको बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जा। पुकार उठा बहाले वजद में ईमान ले आया। हजरत अब्बास कह लेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पुकार उठा बहाले वजद में ईमान ले आया। बजा है रास्त है जो कुछ रसूलुल्लाह ने फरमाया। हस्बे इस्तिताअत इल्म और बाफैज़ानी खाजगान मैंने कोशिश की कि मैं उम्मी का तर्जमा कर सकूं, लेकिन गुफ्तगू प्यासी रह गई, मौजू उधार हो गया। आप सब नबी के इल्म पर ईमान रखते हैं? मस्जिद के इमाम किधर हैं? या इस मस्जिद के खतीब व इमाम आप हैं? नमाजें भी आप पढ़ाते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल सा काम। क्या आपकी इशा में ये सारे बंदे मौजूद थे? ये फ्राडी हैं सारे। फिर नहीं ऐसे साथ ना दें आप। आप शफीक इमाम है, मैं समझ गया हूं आपको, आप फिर भी उनके साथ रहत कर रहे हैं। जिस बंदे ने अजान सुन के मुसल्ला नहीं पकड़ा वो मुस्तफा के इल्म का मुनकिर है, वो नबी का इल्म नहीं मानता, फ्राडी है वो, 2 नंबर आदमी है वो। नाराज नहीं होना, नाराज तो नहीं हो जाओगे? हो जाओ, मैं चलिया, मैं केड़ा तुहाडे कोल तनख्वाह लैनी है। हो जाओ नाराज। चलो मोबाइल खोलो, मुजरा वेखिए इकट्ठे। नहीं तो कल्ले बह के जे वेख लेंदे हो तो साडे नाल वेख लो। जिस वक्त आप मुजरा देख रहे हैं उस वक्त आप नबी का इल्म नहीं मानते, आप किसी के मुरीद नहीं हैं, ना आपका कोई पीर है, ना आप नबी के इल्म को मानते हैं। इस्लामाबाद के चौक में अगर किसी नौजवान बेटी को देखकर आपकी आंखें हया से नहीं झुक रही, आप सरकार के इल्म के मुनकिर हैं सारे, आप बिल्कुल 2 नंबरी कर रहे हैं। नबी के इल्म को जो मानता है वो तो मानता है कि नबी औला बिल मुमिनीना, साईं मेरी जान से ज्यादा करीब है, साईं मेरी जान से ज्यादा नजदीक हैं। भाई वो हैंकी फैंकी नहीं कर सकता, वो गुनाह के करीब नहीं जा सकता। उसे पता है कि लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम। नबी को तकलीफ होती है जब मोमिन गुनाह करता है, सरकार को तकलीफ होती है, तकलीफ जब मोमिन गुनाह करता है सरकार को दुख लगता है। जिस मोमिन का ये ईमान हो जाए कि सरकार कि मैं इल्म में हूँ, हजूर मुझे देख रहे हैं, वो फिर अपनी ज़िंदगी में हैंकी फैंकी नहीं कर सकता। अभी शहबाज साहब मेरे साथ हैं और मेरे रफ़ीके सफ़र हैं, वो 2 शेर हमें सुनाएंगे आपकी इजाज़त। मेरे रफ़ीके, मेरा ड्राइवर है ना जी। आओ जी, फिर कितने गए आप साहब? सरकार का दोस्त है। और कितने आप साहब? आओ जी, आओ जी, आओ ऐसे आओ जी, जरा कोई 2 शेर आप साहब जरा प्यार ना जी। ठीक सरकारां दा हुक्म है, सिर्फ 2 अशार, उस तो बाद दुआ इंशाअल्लाह। दुआ है जो वक्त निज़ा होवे, सामने चेहरा मुस्तफ़ा होवे। एक मरतबा कबूल रा सुबहान अल्लाह, एक मरतबा फिर कबूल रा सुबहान अल्लाह। सामने हो अगर, सामने हो अगर रोए खैरुल बशर, तो इबादत का कितना मजा आएगा।
سامنے ہو اگر روئے خیر البشر تو عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. ہے یہی آرزو وہ رہیں روبرو. ہے یہی آرزو وہ رہیں روبرو. تو تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روئے خیر البشر. مجھ کو بیمار سے ہی رہنے دو تم, نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے کہ میری لینے خبر میری لینے خبر آئے آقا اگر میری لینے خبر آئے آقا اگر تو عیادت کا کتنا مزہ آئے گا میری لینے خبر آئے آقا اگر. اور اے شیر تیسا فرمانے دینے عقیدہ ضرور بیان کریا کرو. سنو عقیدہ. سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہاں اور دھڑکنوں میں عمر جان جاہو علی یہ سبھی معتبر یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر تو رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر. اور قلعہ شاہی فرمانے نے ابھی شعر پڑھو. بولے ابن علی کربلا میں سنو اور گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے کہ جب ہو سجدہ سامنے ہو خدا جب ہو سجدہ سامنے ہو خدا تو شہادت کا کتنا مزہ. اور آخری شعر حضور آخری شعر. اللہ ساری محفل نوں ان سجدہ دی قیادت جنت نصیب فرمائے. توجہ کرو یہ توجہ ہے آخری شعر. کہو ذرا سبحان اللہ. ایسا ہی محفل کے امن و سجی ہوئے. باب جنت پہ رضوان روکے ہمیں اور ٹھہر جائیں گے لیکن سنا دوستو کہ جب محمد کہیں کہ میرے ہیں یہ جب محمد کہیں کہ میرے ہیں یہ تو اجازت کا کتنا مزہ. آپ احباب ذرا تشریف رکھیں تشریف رکھیں. پیر طریقت راہبر شریعت زینت الذاکرین قبلہ پیر اولاد نبی آل نبی
اولاد علی